اچھا، گھروں میں لڑائی جھگڑے بہت رہتے ہیں، بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ وجوہات ہیں، کبھی کبھی جو ہے نا وہ وجوہات بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، پھر بھی لڑائی جھگڑے، بھائی ابھی ایک ختم ہوا تھا دوسرا شروع ہو گیا، دوسرا ختم ہوا تھا تیسرا شروع ہو گیا، تو ایک امن و امان کی فضا گھر میں قائم رہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ یہ گھر کا مسئلہ ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر ایسا بچا ہوا ہو کہ جس میں آپس میں اہل خانہ نہ جھگڑتے ہوں۔ اسباب، جیسے آپ نے سوال میں بہت اچھی بات کہی کہ اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں جھگڑوں کے، بہت سا مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق تلفیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو حق تلفی کرنے والے ہوتے ہیں نا، جس کی جا رہی تو آواز اٹھاتا ہے تو وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے ایک کما رہا ہوتا ہے، باقی سب اس پہ عشق کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے بھائی نہیں کما رہے، تو اب وہ جو کما رہا ہوتا ہے اس کے بیوی بچے جو نا اعتراض کرتے ہیں، وہاں سے فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ مالی مسئلہ ہے، نہ آپس کے تعلقات کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی گھر میں چک چک رہتی ہے، کوئی کسی کو محبت یا آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے، اور گھر میں لڑائی جھگڑا کا ماحول بنا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت حال ہو کہ دیکھیں پہلے تو اسباب پہ غور کریں کہ کیا وجہ ہے۔ دیکھیں میں اکثر یہ جتنے ناظرین سن رہے ہیں، خصوصاً جو والدین ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، سربراہ ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں صحیح کہ گھر کا ماحول بڑے قائم کرتے ہیں۔ بہت اچھے۔ ہمارے یہاں ایک تعداد ہے بڑوں کی جو بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، گالیاں بکتے ہوئے نعوذ باللہ گھر میں نظر آئیں گے۔ ہم نیت کریں کہ ہم بد کلامی نہیں کریں گے، گھر میں ایک دن کا بھی بچہ ہونا آپ اس کو بھی ادب سے بولیں۔ واہ واہ واہ، بچوں کی امی کو ادب سے بولیں۔ آپ ہمارے یہاں یہ ذہن نہیں ہوتا، بیوی کا تو طلاق سے بات کرتے ہیں، کیا بیوی کا بھی ادب کریں گے صاحب، مطلب یہ ذہن ہوتا ہے؟ ہاں اب اندر سے اللہ اکبر۔ اچھا میں سمجھا مجھے روک رہے شاید۔ اچھا میں واقعی حضرت یہ پکے ہوئے ہیں حضور، پکے ہوئے ہیں، یہ واقعی اسی طرح پوچھتے ہیں کیا بیوی کا ادب کریں گے؟ جہالت ہے نا حضرت۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب فرماتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور کردار کے بارے میں جب پوچھا گیا نا، یہ وہ زمانہ تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے تھے۔ اللہ، تو پوچھا گیا حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ بولا ایک عربی نے آ کے پوچھا نا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا حضور کا اخلاق دیکھنا قرآن پڑھ لو، اللہ قرآن پڑھو، یہ رسول اللہ کے اخلاق ہے، حضور کا کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا جتنے بڑے ہیں نا، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ مطلب افہام و تفہیم سے، یہ نہیں کہ بس جو مسئلہ ہو گیا آپ نے گالی گفتار کی، دے ماڑ سارے چار، سمجھائیں اس کو، اور بر وقت جو ہے نا سرزنش بھی کریں، اگر آپ کو لگے کہ یہ سمجھانے کا موقع سمجھائیں بھی۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ بالکل کوئی کسی کو سننے کو تیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے، اللہ کرے کہ سب میٹھا کھانے والے ہوں، کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے یہ میٹھے کا وظیفہ حضرت، ہاں میٹھے میں بنانا ہے یہ۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو چلیں آپ ان کو پانی پلا دیں، لیکن یہ کہ میٹھے میں بنایا جائے گا کس طرح؟ جیسے چینی کی پلیٹ آپ نے دیکھی ہے چاٹ وغیرہ جس میں ملتی ہے، جی اس طرح کی، اس کی یہ چینی کی پلیٹ کھلاتی ہے نا، عام بازار میں مل جاتی ہے، آپ جا کے کروکری والے کو بولیں گے چینی کی پلیٹ دے دیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں چینی چڑھی ہوتی ہے اس کے اوپر، تو وہ مٹی کی پلیٹ، چینی میں چڑھی ہوئی پلیٹ لے لیں آپ، اور اس کے اوپر زعفران سے یا زردے کے رنگ سے آپ لکھ لیں، کیا لکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نقطے لگیں گے، زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس اطیعوا اللہ و اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو لکھا کے دے دے گا کیسے لکھا جائے گا، بالکل ٹھیک، قرآن پاک میں ایک سے زائد مقام پر آیا ہے، صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک بار لکھنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے زعفرانی رنگ سے لکھا یا زردے سے لکھا، پھر اس میں پانی ڈالیں، گھر کا نارمل جو پانی پینا ہوتا ہے اس کو ہلائیں گے آپ، وہ پانی میں حل ہو جائے گا، صحیح۔ اب جب آپ نے زردہ بنانا ہے یا جو بھی میٹھا بنانا ہے، کھیر بنانی ہے، اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں، وہ 2 مرتبہ میں استعمال کر لیں اس کو، حضرت 3 سے 4 مرتبہ یہ عمل کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اتنی محبت ہوگی، اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اتنی محبت ہوگی کہ کوئی کسی کے بغیر نہیں رہ سکے گا، اللہ اکبر، محبت عام ہو جائے گی، بالکل الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ بہن بھائی جو آپس میں ایک دوسرے کو گھر میں دیکھتے نہیں تھے، الحمدللہ رب العالمین ہم نے دیکھا کہ وہاں محبت عام ہو گئی، ایک۔ دوسرا کیا ہوگا کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی اطاعت کرنے لگیں گے اس وظیفے کی برکت سے، تو یہ آپ عمل کریں تو شربت میں ملائیے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ سب شیر و شکر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ واہ 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 بھائی، شروع سے لے کر آخر تک مفتی صاحب نے میٹھی بات کی، مطلب آخر میں بھی شیر و شکر ہے،
اس میں بھی شکر آ گئی. سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس یہ کہ واقعی عمل کی ہمیں اگر توفیق مل جائے نا تو پھر دیکھیے گا گھر کا ماحول کیسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ.